الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین کرام، خطبہ حجۃ الوداع اس سلسلے میں باتیں چل رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ عرفات کے میدان میں دیا تھا، اس کے اندر یہ بات بھی تھی کہ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ کتاب اللہ۔ اور بعض روایتوں میں اللہ کی کتاب کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا بھی تذکرہ ہے کہ میں تم میں جو چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی کے ساتھ پکڑو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور دوسری روایت کے اعتبار سے کتاب اللہ و سنتی، وہ اللہ کی کتاب اور میری سنت ہے۔ تو کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنے کا حکم۔ عرفات میں خطبہ حجۃ الوداع کی ایک اور اہم بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی کہ وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لے، اس طرح وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگی۔ لہذا ہم پر لازم ہے کہ ہم قرآن مجید کو سیکھیں، پڑھیں، اس میں غور و فکر کریں اور اس پر عمل کریں۔ لیکن افسوس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تاکید شدید کے باوجود آپ کی امت آج قرآن مجید سے دور ہو چکی ہے، اور قرآن مجید محض الماریوں کی زینت بن کر رہ گیا ہے۔ بہت سارے مسلمان اسے پڑھنا تک نہیں جانتے، اور جو پڑھنا جانتے ہیں ان میں سے اکثر کو پورا قرآن مجید تو کجا سورہ فاتحہ تک کا معنی و مفہوم بھی معلوم نہیں۔ حفاظ قرآن مجید تو ماشاءاللہ بہت ہیں، لیکن اس پر عمل کرنے والے اور اسے اپنی زندگی کا دستور بنانے والے بہت کم ہیں۔ تو معزز سامعین کرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے افضل کتاب ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بے مثال ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں بار بار یہ چیلنج فرمایا کہ تمام فصحاء و بلغاء اکٹھے مل کر اس جیسی ایک سورت بھی لا کے دکھائیں۔ پھر اس نے یہ کھلا اعلان کیا کہ تمام جن و انس مل کر بھی اس جیسا قرآن لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ کا فرمان ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمام انس و جن مل کر اس قرآن جیسا لانا چاہیں تو اس جیسا نہیں لا سکیں گے، چاہے وہ ایک دوسرے کے مددگار بن جائیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتنی عظیم الشان کتاب اللہ تعالیٰ نے کیوں نازل فرمائی؟ اس سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں خود ارشاد فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ سورہ صاد آیت نمبر 29۔ یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی، یہ بابرکت کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل کی کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور عقل و خرد والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اسے خود بھی سیکھیں اور اپنی اولاد کو بھی سکھلائیں، خود بھی اس میں غور و فکر کریں اور اولاد کو بھی حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھائیں تاکہ اس سے نصیحت حاصل ہو سکے، کیونکہ قرآن مجید کا معنی و مفہوم معلوم کیے بغیر اس سے نصیحت حاصل کرنا ناممکن ہے۔ قرآن مجید دینوی اور اخروی یعنی دنیاوی اور اخروی بھلائیوں کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے اور ایسا مضبوط راستہ دکھلاتا ہے جو انسان کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا۔ یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے، اور ان مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 10۔ یاد رہے کہ کتاب اللہ قرآن مجید میں دیگر احکامات کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے پیارے
رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کی جائے، اور وہ جس بات کا حکم دے اس پر عمل کیا جائے، اور جس سے منع کرے اس سے پرہیز کیا جائے۔ فرمان الہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو غارت نہ کرو۔ سورہ محمد آیت نمبر 33۔ اس آیت کریمہ سے اور اس کے علاوہ دیگر کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاں کتاب اللہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامنا اور اسے اپنا دستور حیات بنانا فرض ہے، وہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرنا بھی فرض ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ حسنہ قرار دیا، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا تھا فَاعْقِلُوا أَيُّهَا النَّاسُ قَوْلِي فَإِنِّي قَدْ بَلَّغْتُ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ إِن تَمَسَّكْتُم بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ۔ اے لوگوں میری باتوں کو اچھی طرح سے سمجھ لو، میں نے یقیناً اللہ کا دین آپ تک پہنچا دیا، اور میں تم میں ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت۔ السنہ للمروزی میں صفحہ 68 پر عبداللہ ابن عباس سے مروی حدیث موجود ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہدایت کے چشمے ہیں، اور انہی دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامنے سے ہی گمراہی سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو بات معلوم ہوئی کہ اللہ کی کتاب کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو، تو اسی خطبہ عرفہ یعنی خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اللہ کی کتاب کا ذکر کیا وہیں ساتھ ساتھ اپنی سنت کا بھی تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ میں جو دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک دوسری حدیث میں آیا ہے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان دونوں کو تم مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی، اور ایک اس میں اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت۔ امام مالک نے موطا میں اس کا ذکر کیا ہے اور دیگر اہل علم نے۔ جو منکرین حدیث ہیں، اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، وہ لوگ حدیث میں جہاں کتاب اللہ کا ذکر آیا اس سے دلیل پکڑتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے صرف قرآن کو پکڑنے کا حکم دیا۔ ایسی بات نہیں، قرآن اور حدیث، قرآن اور اپنی سنت دونوں کو پکڑنے کا حکم دیا۔ اس لیے صرف قرآن پڑھ کر کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی جو مرضی ہے، شریعت ہے، اس کو نہیں سمجھ سکتا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے قرآن کو نہ سمجھے۔ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر ذکر کیا ہے، بہت شارٹ اور اختصار میں اللہ تعالیٰ نے باتیں بیان کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے، اپنے ارشاد سے اس کی وضاحت کی ہے، اس کی تشریح کی ہے۔ جب تک ہم حدیث مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں سنیں گے، سمجھیں گے، تب تک ہم قرآن مجید کو نہیں سمجھ سکتے۔ بڑی موٹی سی بات ہے، اللہ نے قرآن میں کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، روزہ رکھو، نکاح کا، طلاق کا، لین دین کا معاملہ، وراثت کا، کتنے مسائل ہیں آپ دیکھ جائیے۔ قرآن مجید میں مکمل وضاحت ہمارے سامنے نہیں، مکمل وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کے ذریعے ملتی۔ قرآن میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، کیسے نماز پڑھیں گے، نماز قائم کرو، کیسے قائم کریں گے، اللہ کے رسول بتاتے ہیں۔ اس طرح وضو کرو گے، قبلہ رخ کھڑے ہو جاؤ گے، اس طرح ہاتھ باندھو گے، رفع الیدین کرنا ہے، سورہ فاتحہ کمپلسری ہے، ثنا ہے، اسی طریقے سے رکوع جاؤ گے، رکوع میں یہ پڑھو گے، وغیرہ وغیرہ، مکمل نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں گے۔ تو جو کہتے ہیں نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، وہ درکات نماز بھی نہیں پڑھ کے بتا سکتے ہیں۔ اس لیے اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ بہت اچھا دکھتا ہے، لوگ کہتے ہیں حدیثوں میں اختلاف ہے، بہت سی ضعیف ہے، موضوع روایتیں ہیں، کہاں اس میں جانا، اپن سیدھے جو ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر ہو نہیں سکتی، یہ حفاظت سے ہے، محفوظ رہے گا، بس اتنا مانے تو بس ہے۔ میرے بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کے نام پر بہت سے لوگوں نے ضعیف اور موضوع حدیث ذکر کی ہیں، الحمدللہ اہل علم نے چھان بین کر کے بتایا ہے کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی ضعیف ہے۔ آپ قرآن کو کیسے سمجھے؟ نہیں قرآن ہمارے لیے کافی ہے، قرآن آپ کے لیے کافی ہے تو یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ غور فرمائیں،
اللہ کے رسول جب غار حرا سے آئے، بی بی خدیجہ کو بتایا، پھر جب آپ پر سورہ مدثر نازل ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ پیغام پہنچائیے، جب آپ پیغام پہنچائے تو لوگوں نے یہ جانا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہے، اللہ تعالی کی جانب سے وحی آتی۔ بغیر حدیث کے تو ہم قرآن مجید کو بھی نہیں جان سکتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور نبی پر کون کا فرشتہ آتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں۔ کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ حدیث نے ہی بتایا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس لیے حدیث سے جو لوگوں کو دور کرتے ہیں ان سے خبردار رہیے۔ یہ منکرین حدیث کا ٹولہ ہے جو اپنے آپ کو اہل قرآن کے بڑے اچھے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن سنت دونوں ضروری ہے شریعت پر چلنے کے لیے، دونوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ جدا کریں گے تو بھٹک جائیں گے۔ اللہ کے رسول نے دونوں کو کمپلسری قرار دیا ہے کہ دونوں کو پکڑو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دونوں تمہیں حوض کوثر کے پاس میرے پاس پہنچا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق دے، اور منکرین حدیث کے فتنوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اور جمیع مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔